ختم نبوت کے تحفظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کے تصدق اور قبلہ مرشد گرامی آپ کی نگاہ، بلکہ آپ کی نگاہ خاص، اسی کی بدولت آج ہم کھاریاں کے ایک نواحی گاؤں سے اٹھ کے لاہور کے یہاں ایوان اقبال کے اسٹیج سے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خدمات کے پھول نچھاور جو کر رہے ہیں، بلا شبہ یہ کرم انہی کا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ سارا لاہور بس رہا ہے جو مفتی صاحب نے ابھی ارشاد فرمایا، اسی کی روشنی میں یا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، لیکن آتے ہیں وہی جن کو لاہور میں جہاں جہاں ہم نے دعوت دی ہے وہاں سے مجھے آپ والا جذبہ بلکہ آپ سے پڑھ کے مجھے جذبہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ہر شخص نے یہی تمنا کی ہے، بالخصوص مفتی عرفان صدیقی سیالوی بھائی نے مجھے بڑا اس پر فورس کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی یہ جماعت تحریک تحفظ اسلام بالخصوص یہ آئین پاکستان کی روشنی میں اور پاکستانی قوانین پر امپلیمنٹ کرواتے ہوئے شاعر اسلامی کو محفوظ کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، تو لاہور میں کوئی شخص بھی گڑی شاہو میں جو قادیانی عبادت گاہ کے اوپر غیر آئینی غیر قانونی جو مینار بنے ہوئے ہیں اس کی طرف سے آواز بھی نہیں لگاتا۔ آپ ضرور آواز بلند کیجئے گا۔ تو میں آپ سب کی موجودگی سے یہاں لاہور والے تمام غیور مسلمانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دہشت گرد تو ہیں ہی نہیں، ہم تو ملک پاکستان کے محب ہیں، اور الحمدللہ ہمارے خاندان میں سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی فوج میں رہ کر ملک پاکستان کے تحفظ میں اپنا خون پیش کیا ہوا ہے۔ شہادتیں ہمارے خاندان میں بھی ہیں اور ہمارے خون میں بھی اپنے وطن کی محبت یہ موجود ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو دین اسلام کے مقابلے میں اپنا ایک باطل نظریہ لے کر ہماری مسجدوں کی مشابہت کر کے تو ہمارے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کرے اور پوز ایز اے مسلم اپنے آپ کو کرے، تو قانون انہیں ایسا کرنا بھی نہ دے، تو یہ فورم ایسا ہے جہاں سے آج میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں۔ لاہور والوں انشاءاللہ تیار ہو جاؤ، وہ دن دور نہیں جب ہم امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ کے بنائے ہوئے قانون 298 بی تعزیرات پاکستان پر عمل کروا کے انشاءاللہ العزیز ہم آئین کو مزید مستحکم کر کے اپنے پاکستان کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، بلکہ جو ادارے قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اس قابل بنائیں گے، انہیں کہیں گے کہ اپنے پاؤں مضبوط کرو، سارا لاہور پوری مسلمان قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم تو ایسے غیور ہیں کہ اپنے یار کے بارے میں بھی کوئی میلی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو نبی پاک کی بات ہے۔ افاقی نظریہ بن چکا ہے دین اسلام، ہے ہی افاقی، اب تو سب کے سامنے ہے۔ ہمارے علماء کرام نے، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی نے، حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر قصوری نے، حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی علیہ رحمہ نے، تمام اولیاء نے، تمام علماء نے، تمام مفتیان نے یہ فتاویٰ جاری کیے ہوئے ہیں کہ قادیانی ہر لحاظ سے کافر ہے اور یہ بالاجماع کافر ہے۔ تو اس وقت یہ مرزائی کہا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ ملا کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد امام شاہ احمد نورانی صدیقی، اس کی حکمت کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں، جس نے اس بھٹو کو قائل کر لیا جس بھٹو کے سامنے جنرل ضیاء الحق اپنا سلگتا ہوا سگریٹ بجھا نہیں سکتا تھا بلکہ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالتا تھا۔ جرنیل ہو کے اتنا جس بندے سے ڈرے، اس عامر کے سامنے، اس ایسے ایک بندے کے سامنے جس کے سامنے سے ہمارے باوردی جرنیل بھی ڈرے، اس بندے کو اس نظریے پر لانا اور اسے قائل کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ خون صدیقی میں ہی شان اور کمال رکھا ہے۔ امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے فقط دلائل نہیں دیے، فقط قرارداد نہیں پیش کی، کسی بندے کو اپنی بات پہنچانا، کسی بندے تک اپنی بات پہنچا کے اسے قائل کرنا، اسے اس نقطے تک لانا ہر بندے کا یہ خاصہ نہیں ہے، امام شاہ احمد نورانی صدیقی کا خاصہ ہے، جسے بھٹو نے کہا تھا اے نورانی تو یہ میری موت پر سائن کروا رہا ہے، لیکن امام نورانی نے جو قانون بنایا دہشت گردی کی بات نہیں کر رہے،
ہماری بھی مسجدیں ہیں، ہماری مسجدوں کی پیچھے تاریخیں ہیں، ہماری مسجدیں پیچھے یہ بیت اللہ سے جا کے ملتی ہیں۔ اگر ان کی مشابہت قادیانی کرے گا اور یہ کہے کہ یہ لاہور میں کر رہا ہے، یہاں سے بین الاقوامی معیار پر لوگ ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں، ارے بے شک دیکھیں، جب قانون ہے تو پھر وہاں سے مینارے اترنے چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسا آفاقی دین لے کر آئے کہ جس کا سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن میں جاری فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ وحدہ لا شریک جب یہ فرما دے، اس کے بعد دین اسلام کے نام پر ایک جھوٹا نظریہ پیش کرنا کسی قیمت بھی قبول نہیں ہے، کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ ایک زندگی کیا، ایک نسل کیا، کل کائنات بھی لگانی پڑ جائے، قسم اللہ پاک کی، نہ مرشد کی تعلیم یہ ہے کہ کمپرومائز کر جانا، نہ میرے خون میں یہ بات شامل ہے کہ دین اسلام کی غیرت کا کوئی معاملہ آئے تو کمپرومائز کر جانا۔ ارے نہیں، بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، ہماری تربیت، ہماری تعلیم، ہماری ثقافت ہمیں سکھاتی یہ ہے جس کا بھی سٹیٹس چیک کرنا ہو اس کی غیرت ایمانی کو چیک کر لیا جائے۔ ہم کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو جنت کی دعوت دی، جب لوگوں کو دین کی دعوت دی، طائف کے جب آپ علاقے میں گئے، وہاں لوگوں نے سرکار کو سمجھانا اور آگے سے پتھر برسائے۔ حضرت جبرائیل امین آئے تو میرے محبوب نے رحمت کے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے انہیں اور جنتیں دی، اس لیے کہ طائف نے اسلام کا نام لے کر نیا جھوٹا مقابلے میں نظریہ نہیں پیدا کیا تھا۔ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے مدینہ شریف میں مسجد نبی کے مقابلے میں مسجد درار کھڑی کر دی، رب کا کلام جاری ہوا، اللہ نے فرمایا اور میرے محبوب نے کر دکھایا۔ سرکار نے مسجد درار کے لیے کمپرومائز والا نظریہ نہیں پیش کیا، اس کا نام بھی مسجد تھا اور ادھر مسجد نبوی تھی، ادھر داتا حضور کی مسجد کے بھی مینار ہوں، ادھر بیت الکفر کے بھی مینار ہوں۔ لاہوریوں، آپ برداشت کر سکتے ہوں گے لیکن کوئی سنی لاہوری برداشت نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بات آئین کی کر رہا ہوں، بات قانون پاکستان کی کر رہا ہوں۔ اگر آئین اور قانون سے باہر نکلوں تو پھر میں واقعی اس اسٹیٹ کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، اور اگر میں بات آئین اور قانون کی کروں، اداروں کو چاہیے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اداروں سے باغیانہ رویہ ہمارا نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہمیں آئین پاکستان کا بھی علم ہے، کیا کریں کہ ہمیں قانون پاکستان کا بھی علم ہے، کیا کریں کہ جب ہماری مسجدوں سے 2015 کا آرڈیننس جاری ہوتا ہے، ایمپلیفائر جب ایکٹ بن جاتا ہے، میں آپ کو دردناک سٹوری سناؤں تو دل ہل جائیں گے۔ نماز فجر کے لیے اذان ہو رہی تھی اللہ والی مسجد کھاریاں چوک میں، تو وہاں پر رحمت علی نامی شخص باوضو جب سارے سو رہے تھے تو وہ صبح اٹھ کے اللہ اکبر کی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی جب صدائیں بلند کر رہا تھا، کوئی ہندو نہیں، کوئی سکھ نہیں، کوئی عیسائی نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی مرزائی نہیں، کوئی مجوسی نہیں، کوئی کافر نہیں، بلکہ مسلمان، بلکہ کلمہ کو درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے شوز کے سمیت، اپنے جوتوں سمیت مسجد کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اذان پوری نہیں ہونے دیتے، یہاں کالر سے پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں اور جا کر مسجد کی فجر کے ٹائم اوپر والی یونٹ اتار لیتے ہیں، اور وہ مؤذن کہتا ہے ہوا کیا ہے، میں تو اللہ کی طرف سے اذان دے رہا تھا، میں تو اللہ کی پکار آگے لے کے جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے تمہیں پتہ نہیں، قانون بن چکا ہے،
اس نے کہا تشہیر کب ہوئی؟ تو کانسٹیبل نے کہا تشہیر کے ذمہ دار ہم نہیں، ہمیں قانون کا سے بتایا جاتا ہے۔ میں وہی بات یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، کب سے قانون بنا ہوا ہے، کب سے تشہیر ہو چکی ہے، کب سے آپ نے یہ مینارے دیکھ رکھے ہیں؟ کسی نے مینارے اتارے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ اقلیت کر رہی ہے، اس لیے کہ ان کی جڑیں بڑی لمبی ہیں، اس لیے کہ یہ قانون شکنی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ 2 نمبری کے ماہر ہیں، اور یہ جاتے بھی ہو جائیں، جب تک غیرت مسلم زندہ ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب لاہور ان 2 نمبر میناروں سے ہم پاک دیکھیں گے۔ کیجئے، جذبات میں آ کے میری بات کو نہ لیجئے گا۔ فن خطابت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں، قانون پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ غازی ممتاز نے گورنر پنجاب کو مارا تو لوگوں نے کہا اس نے غلط اس لیے کیا، اس نے قانون ہاتھ میں لیا۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے سامنے سلمان رشدی کا حال کیا ہوا۔ $1.25 ارب کی سالانہ سیکیورٹی کی لاگت کہاں گئی؟ عبدالہادی ماتر نامی ایک بندہ ایک چھوٹے سے خنجر $2 کے خنجر سے $1.25 لاکھ ارب کی ڈالر کی ساری سرمایہ کاری پر لات مار گیا۔ سبب کیا بنا؟ ساری دنیا نے دیکھا سبب یہ ہے عدل نہیں کیا گیا، سبب یہ ہے قانون نہیں ہے، سبب یہ ہے قانون کے درجات میں فرق ہے۔ عام بندے کے لیے قانون اور ہے، خاص بندے کے لیے قانون اور ہے، اور یہ تو مسلم اکثریتی ملک ہے، اس کی تو اساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہاں پہ آ کے اکثریت کو روندا جاتا ہے اور اقلیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کرو اپنی جگہ، لیکن ہمارے جذبات کو مجروح نہ کرو۔ اگر ہمارے جذبات کو مجروح کرو گے، ملک پاکستان کا پہلے ہی حال دیکھیں کیا ہے۔ ہم مزید اس کی حالت ابتر نہیں چاہتے، بلکہ چاہتے یہ ہیں کہ ملک پاکستان میں آئین پاکستان کو تحفظ دیا جائے۔ آپ کیا اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ آئین پاکستان کو تحفظ دیا جائے، قانون پاکستان کو مستحکم کیا جائے۔ ہم تو 295C کا وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں جس کی پاداش میں ہم نے سینوں میں فائر کھائے، ہمیں روکا گیا کہ 3 پیشیوں پر نہ جاؤ، کروڑوں ڈالر بلکہ پاؤنڈ میں تمہیں ملے گا۔ ہم نے اس لیے وہ سب کچھ قبول نہیں کیا۔ ہم اپنے ملک پاکستان میں آئین مستحکم چاہتے ہیں، ہم اپنے وطن عزیز میں قانون مستحکم چاہتے ہیں۔ ہمارے مرشد گرامی کا حکم یہ ہے، اپنے وطن سے پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ہر بات اجازت لے کر چلتے ہیں، ہر طرح سے ملک پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، لیکن استحکام ایک طرف سے نہیں ہوگا۔ استحکام تب ہوگا جب ادارے اپنا کام کریں، عوام اپنا کام کرے۔ کتنا ہی ہم آپ نے ملک میں کبھی کوئی ایسا دیکھا کہ دہائیوں تک کہیں سے کوئی شراب کی بٹی نکل رہی ہو، پولیس کو پتا ہو، دیگر اداروں کو پتا ہو، شراب پھر بھی نکل رہی ہو، اس سے تو عام ایک شخص گھومے گا، ایک بندے سے آگے نسل خراب ہوگی۔ لیکن یہاں سے نظریہ اسلام ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اس لیے اس تحریک تحفظ اسلام انٹرنیشنل یہ پریکٹیکلی کام کرتی ہے، اس کا کام میدان میں ہے، اس کا کام عملی ہے، اس کا کام باتوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہم پریکٹیکلی جاتے ہیں۔ دلمیال کا علاقہ ہو تو پریکٹیکلی جاتے ہیں، سرگودا بیرا میانی کا علاقہ ہو پریکٹیکلی جاتے ہیں، ٹوپا ٹیک سنگھ کا 312 چک ہو پریکٹیکلی جاتے ہیں، لاہور کا پریس خانہ ہو پریکٹیکلی جاتے ہیں، مراڑیا شریف کے پیچھے کھوکھر گربی ہو تو پریکٹیکلی وہاں جاتے ہیں۔ ارے آزاد کشمیر میں دوا آنے پر 2 نمبری اسلام کے خلاف چل رہی ہو تو پریکٹیکلی پہنچتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی قادیانی اپنے حق سے تجاوز کرتا ہے وہاں جا کے آواز لگا کے اداروں کو کہتے ہیں آؤ آ کے اپنا کام کرو۔ آج بھی یہی صدا لگانے آئے ہیں کہ لوگوں مجبور نہ کرو کہ عوام قانون کو ہاتھ میں لو، جس کے لیے تنہائیں لیتے ہو اپنا کام پورا کرو۔ ہم جب ٹریننگ کیا کرتے تھے تو ہمارے اساتذہ کمانڈو جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بلی کے بچے کو اتنا نہ تنگ کیا جائے
کہ وہ اچھل کے تو آنکھ میں حملہ کرے، ایک حد تک ہونا چاہیے۔ ہم تو حد بھی آئین پاکستان کی بیان کرتے ہیں، ہم تو آئین پاکستان سے آگے پیچھے نہیں جاتے۔ یقین کیجیے ابھی جو ہمارا کیس چل رہا ہے اے سی صاحب کے پاس، ڈپٹی صاحب کے پاس ہم جو بیٹھ رہے ہیں، وہاں ایجنسی والے بھی افراد بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے جب دوست پہنچتے ہیں تو ہم نے وہاں آئین پاکستان پیش کیا، تو پھر بھی اس کے باوجود ہمیں قادیانی وکلاء کو یہ بتانا پڑا کہ آئین پاکستان ہے کیا۔ ان کے مربیوں نے آج تک انہیں بتایا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جرم چھپ کے کیا جائے تو بھی جرم ہی ہوتا ہے، اور اگر جرم ببانگ دہل کیا جائے جرم پھر بھی جرم ہی ہوتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ یہ جرائم نہ کریں، اقلیت بن کے ہمارے ملک میں رہیں، بزنس کریں، اپنے تمام تر معاملات زندگی کریں۔ ہم انہیں نہ منع کرتے ہیں نہ ہم انہیں ڈراتے ہیں، لیکن اگر یہ آئین سے تجاوز کر کے حقیقی اسلام کے خلاف اپنا 2 نمبر نظریہ لائیں گے تو سوڑے ہوں پھر غیرت تو کہ شے کیڑی ہے۔